میرے دادا جان تھے، ان کا ایک خواب تھا کہ میں سول سروس جوائن کروں۔ ہم جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو فوراً ہی کتابیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور نوکری کی تلاش میں سی وی بنا کر نکل پڑتے ہیں۔ کتاب کے ساتھ جب تک آپ تعلق جوڑے رکھیں گے تو آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ جب آپ ایک مینٹور کو، اپنے ایک مرشد کو تلاش کر لیتے ہیں تو آپ پھر تنہائی کا شکار نہیں ہوتے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ظاہری باتیں میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملوانے والے ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ 10 سال میں 3 دفعہ CSS اور 2 دفعہ PMS میں ناکامی کے باوجود اپنے سول سروسز کو جوائن کرنے کے خواب کے مشن کو پورا رکھا۔ ناظرین، ان کا تعلق مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے ایک پسماندہ علاقے کلر والی سے ہے اور اس جدوجہد کے دوران انہوں نے شادی بھی کی اور 2 بچوں کو پال پوس کر بڑا بھی کیا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس اتنی بڑی جدوجہد کو انہوں نے کیسے کیری آن کیا اور آج اس خواب کو پورا کرنے کے بعد وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام حسین صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے بالآخر اتنی بڑی تگ و دو اور جدوجہد کے بعد اپنے خواب کو پورا کیا۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اس پلیٹ فارم پہ آپ کو انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آئی ایم ویری گریٹفل ٹو بی ہیئر ٹو ٹیل مائی اسٹوری ٹو انسپائر مینی اسپائرنٹس۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے سننا چاہ رہے تھے کافی دنوں سے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور خیر مبارک۔ اچھا، یہ ایک سول سروسز کو جوائن کرنے کا خواب ہر علاقے کے پسماندہ علاقے کے بچوں کو، لوگوں کو ہوتا ہے، اور آپ نے 3 دفعہ CSS کی اٹیمپٹس جو ہیں وہ نہیں کور کر سکے اور پھر 2 دفعہ PMS میں بھی ناکامی ہوئی، تو بالآخر آخری کوشش میں آپ کامیاب ہوئے۔ تو اس دوران اپنے جو حوصلے ہیں ان کو آپ نے کیسے پست نہیں ہونے دیا اور اپنے عزم و ہمت پہ کیسے جو ہے وہ آپ کھڑے رہے؟ اس میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کے وسائل اور ایک آپ کی فیملی آپ کو پش کر رہی ہوتی ہے اور وسائل کی کمی جو ہے وہ آپ کو پل کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں شامل حال رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی جو پسماندگی ہے یا آپ کی جو محرومیاں ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے، بہت بڑی موٹیویشن ہے اگر سمجھا جائے تو۔ صحیح۔ موٹیویشن ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو آپ کو پش دے، پیچھے سے بیک کرے کہ آپ نے آگے جانا ہے۔ تو جو میری علاقے کی نسبت ہے یا میرا جو خاندان کی میری نسبت ہے، ان دونوں نے مجھے پش کیا ہے اور میں آگے بڑھتا رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ناکامی آتی ہے میں اس کو ایک ٹیسٹ ٹرائل لیتا رہا ہوں اور اس کا ایک ڈبہ بنا کر اس کی سیڑھیاں بناتا گیا اور اس کے اوپر چڑھتا گیا ہوں، اور آج میں اس مقام پہ ہوں۔ آپ نے اس دوران بہت ساری جابس چھوڑیں اور خاص کر ایک لیکچرر کی جاب جو ہے وہ آپ چھوڑ چکے، حالانکہ یہ ایک بڑا ڈریم ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے طور پہ، لیکچر کے طور پہ کہیں پر تعینات ہو جائیں، مگر آپ نے وہ جاب بھی چھوڑی صرف اس خواب کو پانے کے لیے۔ تو آپ کی وہ کون سی ایسی چیز تھی جو کنٹینیوسلی آپ کو ٹریگر کرتی رہی، آپ کے لیے انسپائریشن کا باعث بنتی رہی؟ یہ میرے دادا جان تھے، ان کا ایک خواب تھا کہ میں سول سروس جوائن کروں۔ ان کی وفات کے بعد یہ ڈریم میرا اپنا ڈریم بن گیا، اور جب ایک ڈریم بنتا ہے تو اس کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو مختلف نوکریاں میں نے چھوڑی ہیں یہ مجھے بیک اپ دیتی رہی ہیں، فائنینشلی بھی اور مورلی بھی۔ جب میں ایک سیٹ پہ ہوتا تھا تو مجھے وہاں پہ سول سرونٹس کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا، تو میرے اندر یہ خواہش مزید مضبوط ہو جاتی تھی کہ میں نے آگے بڑھنا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح اب جو آپ آخری میری نوکری ہے لیکچررشپ کی، اس میں آپ نے پوچھا ہے، تو اس میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر بندہ ایک استاد کی وجہ سے موجودہ مقام پر پہنچتا ہے۔ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ استاد ہی اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کرتے ہیں تو آپ کو 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے بطور استاد اپنی جو کارکردگی ہے وہ دکھانی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ سیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اور سکھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ بہت دن ذکریہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، ملتان سے، تو جب یونیورسٹی سے بچے نکلتے ہیں، اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، تو یکدم ایک ان کو معاشرتی طور پر تنہائی کا سا عالم ہوتا ہے، وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، اور اس دوران جو ہے اپنی اسٹڈیز کو مینج کرنا، اپنے خواب کو فوکس کرنا اور پھر اپنے مشن کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل 1 2 سال 3 سال کوشش کرتے رہنا، یہ کیسے ممکن ہے اور آپ نے اس ٹائم اسپیم کو کیسے جو ہے وہ کور کیا تھا؟ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کو مینٹورشپ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اپنا ایک کوئی ایسا مینٹور ڈھونڈ لیں۔
مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں گائیڈ بھی کیا ہے، اور اس میں اپنے ایک مینٹور کا ذکر کرنا چاہوں گا، قاسم علی شاہ صاحب کا، اور وہ میرے لیے ہمیشہ ایک مینٹور رہے ہیں، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے، موٹیویٹ رکھا ہے۔ جب آپ ایک مینٹور کو، اپنے ایک مرشد کو تلاش کر لیتے ہیں تو آپ پھر تنہائی کا شکار نہیں ہوتے۔ دوسری بات ہے کتاب کے ساتھ جب تک آپ تعلق جوڑے رکھیں گے، کتاب کو پڑھتے رہیں گے، تو آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ اگر ناکام ہوں گے بھی صحیح تو آپ کی کتاب آپ کی امید چھوڑنے نہیں دے گی، آپ چھوڑنے نہیں دے گی۔ تو یہ مینٹورشپ اور کتاب کے ساتھ جو ریلیشن ہے، ہم جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو فوراً ہی کتابیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور نوکری کی تلاش میں CV بنا کر نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، جو آپ کا جو مائنڈ ہے نا، اس کی جو واٹرنگ ہے وہ ایک کتاب سے ہوتی ہے۔ جب تک آپ دماغ کے اس باغ کو پانی نہیں دیں گے وہ بنجر ہو جائے گا۔ تو کتاب جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی کا کام کرتی ہے ایک باغ کے لیے، پانی کا کام کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ کئی ایسے دوست بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے آنرس کی ڈگری کے بعد جو ہے وہ بڑا شدت سے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم بھی CSS کریں گے، PMS کریں گے، لیکن جو ہی وہ سلیبس لے کر آئے CSS کا یا PMS کا تو ان کی جتنی بھی وہ موٹیویشن تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے اور اتنا سلیبس کور کرنا شاید ہم نہیں کر سکتے، تو وہ پھر چھوڑ کے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلے تو آپ کو آپ کا جو کیلیبر ہے وہ گیج کر لینا چاہیے کہ whether you are eligible for this competitive exam or not۔ اگر آپ اس کیلیبر پہ پورا اترتے ہیں، آپ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ مثال لیتے ہیں کہ جی کسی بندے کی انگریزی بہت کمزور ہے یا اس کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے وہ بہت لمیٹڈ سا ہے، تو میرے خیال میں اس کو میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کو اور بہت سارے آپشنز ہیں، 17 گریڈ کی اور 16 گریڈ کی بہت ساری نوکریاں ایسی ہیں جو پبلک سروس کمیشن صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر آفر کرتا ہے، تو اس میں آپ تیاری کر کے تو آپ اس میں اچھی نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے یہ کامیابی کا جو سفر طے کیا اس میں 10 سال لگے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین یہ سننا چاہیں گے کہ اس سفر میں سب سے زیادہ کردار والدین کا رہا، آپ کے دوستوں کا رہا، یا آپ کے اساتذہ کا، یا آپ کا اپنا؟ اس میں جی اساتذہ جو ہیں وہ ایک علمی سورس ہوتے ہیں۔ آپ نے جتنا بھی علم حاصل کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ ماسٹرز تک ان اساتذہ سے پڑھے ہیں، تو وہ اساتذہ انہوں نے جو آپ کو بیک اپ کیا ہے، آپ کے دماغ کی اور جو ذہن کی جو پرورش کی ہے وہی آپ کو آگے لے کر چلتی ہے۔ میرے جتنے بھی اساتذہ تھے الحمدللہ میں ان کا بہت ہی زیادہ تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کا ساتھ رہا ہے، ان کی دعائیں رہی ہیں، اور ان کا جو علم ہے میں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ دوسری بات رہی فیملی کی، میرے والد صاحب ہمیشہ میرے لیے موٹیویشن رہے ہیں، اور میری جو گھر والی ہیں، مسز ہیں میری، انہوں نے بہت زیادہ مجھے موٹیویٹ رکھا ہے۔ تو دوست جو ہیں، دوستوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوستوں کے بغیر جو ہے وہ زندگی ادھوری ہے۔ میرے دوستوں نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے اس معاملے میں، اور یہ بات میں آپ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دوستوں کی جو سلیکشن ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ جو دوست اچھے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے اوپر بہت زیادہ مشکل وقت آیا تو میرے دوستوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اور میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اور آپ ایسے سمجھ لیں کہ میرے دماغ کو میرے اساتذہ نے انٹیکٹ رکھا، ایکٹیو رکھا، میری بیک کو، میری کمر کے پیچھے میرے دوست میرا سہارا بن کر کھڑے رہے، اور میرے دل کو طاقت دی میری فیملی نے۔ واہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سارے لوگ آپ کے آس پاس ہوں اور جب کوئی خاص ضرورت ہو کسی دوست کی اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو وہ آپ کو بڑا کمزور بنا دیتا ہے۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس سطح پر پہنچا ہو، اس سطح پر اس نے کامیابی حاصل کی ہو، چونکہ شادی کرنے کے بعد لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اب مزید کسی بھی فیلڈ میں ایکسل نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا جو میرٹل لائف ہے اس کے بعد یہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے تو وہ ہمیں ایکسپیرینسز اپنے کچھ شیئر کریں کہ کس طرح آپ نے ٹائم کو مینیج کیا اور اس کے ساتھ جو اتنی جدوجہد ہوتی ہے اس امتحان کے لیے اس کو آپ نے کور کیا۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ڈوگماز ہیں، ہمارے من گھڑت خیالات ہیں جن کو ہم نے بطور حقیقت مان لیا، تسلیم کر لیا۔ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شادی سے آپ کی پڑھائی رک جاتی ہے یا آپ کا خواب رک جاتا ہے۔ شادی، بلکہ شادی کے ساتھ تو آپ زیادہ
पीसफुल हो जाते हैं, अच्छा, मेंटली भी और दूसरे मामलात में भी, क्योंकि आपको काफ़ी आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं शादी करने से। इसमें ये रहा है कि जो आपके मतलब लाइफ पार्टनर होता है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी लाइफ में। तो मैं इस स्ट्रगल में इस दौरान जो शादी के बाद मैंने मुकाबले के इम्तहान देने की जो मेरा रुझान रहा है उसमें मेरी फैमिली का, मेरी मिसेस का बहुत ज़्यादा किरदार है। मैं ये समझ लें कि मैं बच्चों को साथ बिठा कर भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी, किताब पढ़ना जो है ना वो उसमें बच्चे मुदाखलत नहीं करते। ये एक फ़न है, आर्ट है, अगर आप सीख लें तो। ये मुझे तो यूँ लगता है कि ये आप ही के मामले में ऐसा हुआ होगा। ये जहन की समझ है। अगर आप दिमागी तौर पर अपने आप को मजबूत समझते हैं तो आपके कोई भी बैरूनी चीज़ आपके उसमें मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने चूँकि हमारी पहले भी डिस्कशन रही इस हवाले से, तो इन 10 सालों में जो आपने जदोजहद पे लगाए अपनी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, आप चूँकि एक वो इलाका ऐसा है आपका कि वहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम है और वहाँ पे डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको आपकी फैमिली की तरफ से और आपकी फैमिली को जो डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ा इस दौरान, तो उन्होंने किसी भी समय आपकी हिम्मत जो है वो टूटने नहीं दी क्या? इसमें था कुछ मामला थे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, लेकिन उस दौरान मैं ये समझता था कि अगर मैं अपने आप को, अपने हालात को तब्दील करना चाहता हूँ तो मुझे उन चीज़ों की फ़िक्र करने के बजाय मुझे अपने उस ख्वाब को पूरा करना चाहिए। अब मैं जब उस मकाम पर पहुँच गया हूँ तो मेरे बाकी मानदा सारे मसाइल हल हो गए। वाह, अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे तलबा हैं जो बार बार ट्राई करने से ख़ाइफ़ हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी आता है कि वो जब अपने मुस्तकबिल से ख़ाइफ़ हो चुके होते हैं, और अमूमी तौर पर ये वाक़यात भी सुनने में आए हैं कि लोगों ने CSS की अटैम्प्ट्स में फ़ेल होने पर ख़ुदकुशी कर ली, या 2-3 अटैम्प्ट्स के बाद वो दिल हार के बैठ गए। तो ऐसे तलबा के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि जी आप सिर्फ सिलेबस ना पढ़ा करें, अदब पढ़ा करें। अच्छा, अदब की किताबें पढ़ने से आप डिस्ट्रैक्शन नहीं होती आपके दिमाग की। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए अपने मेंटोर से मुसलसल राब्ते में रहें। सही। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप अल्लाह के सरबसजूद रहें, अल्लाह के यहाँ। और आपने तो कोशिश कर ली, मेहनत कर ली, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसकी इजाज़त नहीं मिली, तो अल्लाह ताला के यहाँ भी इसकी एक गुजारिश करनी चाहिए, एक अर्ज़ी डालनी चाहिए। सही कि अल्लाह ताला मुझे इस मकाम पे इस मुश्किल से आज़ाद करो, इस मकाम में मुझे कामयाबी दे। सही हो। तो ये मेरे ख्याल में अगर मेंटोर हो, आपका किताबों के साथ, अदब के साथ राब्ता हो और अल्लाह ताला के साथ लौ लगाई हुई हो, तो मेरे ख्याल में नाकामी नहीं आ सकती। वाह, अगर मैं आपकी इन सारी बातों को एक दफ़ा फिर से समराइज़ करूं तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, आपको साथ साथ लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ आपका जो रूहानी लगाव है खुदा के साथ उसको बरकरार रखें और अपने ख्वाब पर डटे हुए अपने मिशन को जारी रखें, तो यकीनी तौर पर कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। गुलाम हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, और बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं आपके अगले सफ़र के लिए। नाजरीन, आपने देखा कि गुलाम हुसैन ने 10 साल ज़िंदगी किस कदर जिद्दोजहद में गुजारी और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी भी आजमाइश को, किसी भी तकलीफ़ को और किसी भी मुसीबत को रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हमारे गर्दो नवाह में मौजूद हैं और ये साबित करती हैं कि पसमानदा इलाके से आए लोग और मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स वाले लोग भी किसी भी शोबे में एक्सेल कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी डायरेक्शन दुरुस्त हो और वो अपने इरादे पर डटे हुए हों। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।